أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 69 اور 70 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے واسطے رات پیدا فرمائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، دن بھر کا تھکا ہوا رات کو چین پائے، تھکن اتارے، سکون پائے، اور دن بنایا اس لیے کہ مبصراً آنکھیں کھولتا، تمہاری روشنی کرتا، تمہیں دکھاتا، تم دیکھو جو کچھ کائنات میں ہے، جو ضروریات ہیں، جو کام کاج ہیں وہ کرو۔ اس میں بے شک سننے والوں کے لیے جو توجہ سے سنتے ہیں اور سن کر سمجھ کر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی واضح کھلی نشانیاں ہیں قدرت کاملہ کی، اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر فرمایا کافروں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، تو یہ بات بالکل بیہودہ سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو، اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے ساری کائنات سے، کائنات ساری اس کی ہے، اسی کا ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ہر شے کا وہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شخص کا مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے تو پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا بندہ، تو حصہ دار ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ ہر شے کا حقیقی مالک ہے۔ تو اگر تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے جو کہتے کہ اللہ کی اولاد ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، بعض نبی کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، کوئی دلیل ثبوت ہے تو لاؤ، یا پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے اپنے پاس سے، اللہ تعالیٰ پر تم لگا رہے ہو کہ اس کی اولاد ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ فرما دیجیے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہی، حالانکہ نہیں کہی ہوتی، کوئی سنی سنائی بات ہوتی ہے کسی بزرگ کی، کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کلام الہی نہیں ہوتا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے وہی کلام منسوب کرو جو اس کا ہے، واقعی قرآن پاک کی آیت ہے، آیت پاک کا ترجمہ ہے تو وہ بیان کرو۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی بات اپنے طرف سے سنی سنائی کہنا ہو، کہا کہ نبی نے یہ فرمایا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی، نبی کریم کے بارے میں بھی، جو گھڑ کر اپنے طرف سے بات کہہ دے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب اگر یہ دنیا میں رہ رہے ہیں نہ ماننے والے، بت پرست، کافر، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، آخر نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوری عذاب نہیں دے رہا، بلکہ متاع فی الدنیا، دنیا میں کچھ برتنے کے لیے ان کو اجازت دیتا ہے، دنیا میں دنیا کے ساز و سامان کو برت لیں، زندگی کے احوال کو دیکھ لیں، ضروریات زندگی استعمال کر لیں، ان کو تو دولت دنیاوی ملی ہے، مال ملا ہے، اولاد ملی ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لیں، دنیا میں اٹھا لیں فائدہ اس سے، لیکن ثم الینا مرجعہم، پھر انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، دنیا میں 100 سال بھی رہے گا تو پھر پوچھا جائے گا کتنی دیر رہے ہو، کہے گا الیوم او بعد الیوم، ایک دن یا اس سے بھی کم رہا۔ دنیا بالکل معمولی ہے، ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے،
پھر ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب کی سزا دیں گے۔ عذاب شدید جو ہے، عذاب علیم ہے، عذاب شدید ہے، اس طرح کا اور عذاب کے ساتھ جو تاکید لگتی ہے نا، یہ کافروں کے لیے ہے۔ اگر کوئی مومن گناہ گار اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو وہ عارضی ہوگا، اس کو عذاب شدید نہیں ہوگا، عذاب علیم نہیں ہوگا، ہلکا عذاب ہوگا، پھر وہ تھوڑا عذاب دینے کے بعد نکال لیا جائے گا اگر ایمان دل میں ہوگا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، کفر ہی کفر ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور سخت عذاب ہوگا۔ یہ سخت عذاب کیوں ہوگا؟ فرمایا اس لیے بما کانوا یکفرون، کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا، اس کے نبیوں کا، اس کی کتابوں کا، قیامت کا، اور جو ضروریات دین ان کا انکار کرتے تھے، یہ کفر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ عذاب شدید ان کو ملے گا جو ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارک عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔